أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتقون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھ لیتے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا عنہا ان سے یعنی آیات سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب السماء آسمانوں کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل داخل ہو جائے جمل اونٹ فی السم الخیاط یعنی سوئی کے سوراخ میں، سم الخیاط یا سوئی کے سوراخ میں اگر اونٹ داخل ہو جائے تو پھر وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اس طرح نجزی المجرمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں۔ لہم من جہنم ان کے لیے ہے من جہنم جہنم سے، میہاد یعنی ٹھکانہ جہنم ان کا بچھونا ہے، ومن فوقہم ان کے اوپر سے غواش لحاف یعنی ان کا اوڑھنا اور بچھونا سب کچھ جہنم ہے۔ وکذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم اور ہم دور کر دیں گے ما فی جو کچھ ما جو فی صدور ان کے دلوں میں ہے، من غل جو قدورت دن کے دلوں میں کوئی کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات ہوگی، تجری من تحت الانہار اور جن کے اور داخل کر دیں گے ہم من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالو اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی سب تعریف
سب شکر اللہ ہی کے لیے، الذی ہدانا جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس کی، وما کننا اور نہیں تھے ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت حاصل کرتے، لولا اور اگرچہ نہیں، ان ہدانا اللہ اگر ہمیں ہدایت اللہ نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً آئے ان کے پاس یا آئے یا لائے رسول، جاءت رسول ربنا ہمارے رسول بالحق حق کے حق لے کر آئے، ونودو اور وہ اور پکائے جائیں گے، ان انہیں پکارا جائے گا ان کے لیے، ان تلکم الجنت یہ ہے تمہارے لیے جنت، اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما کنتم تعملون اس کی وجہ سے جو تم اعمال کیا کرتے تھے، ونادى اصحاب الجنہ اور پکاریں گے آواز دیں گے اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب الناری دوزخ والوں سے، ان قد کہ قد وجدنا کہ یقیناً کہ کیا تم نے وجدنا پایا، ما وعدنا جو وعدہ کیا ہم سے، ربنا حقا جو رب، ان قد وجدنا کہ بے شک ہم نے پایا، وجدنا جو ہم نے پایا، ما وعدنا جو وعدہ کیا اس نے ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حق فہل وجدتم پس کیا وجدتم تم نے بھی پایا، ما وعد ربکم جو وعدہ کیا تمہارے رب، حق یعنی کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تو ہم نے حق پایا، تو کیا تم بھی وہ جو وعدہ اللہ نے کیا تو تمہارے رب نے کیا تو حق پایا، قالوا نہ وہ کہیں گے ہاں، فاذنا پر ایک آواز دینے والا مؤذن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، بینہم ان کے درمیان، ان لعنت اللہ علی الظالمین کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یصدون عن سبیل اللہ جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا اور اس میں تلاش کرتے تھے کوئی ٹیڑھ یا کجی یا اس میں عیب کوئی تلاش کرتے، وہم بالآخرۃ کافرون اور وہ آخرت اور آخرت کے بارے میں کافر انکار کرنے والے تھے، وبینہما حجاب اور ان دونوں کے درمیان حجاب ایک پردہ ہوگا، وعلی الاعراف اور اعراف پر یعنی اونچائی پر، رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم جو پہچانتے ہوں گے، یعرفون جو پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، ونادو اور آواز دیں گے، اصحاب الجنت وہ آواز دیں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو، ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر، لم یدخلوها یہ وہ لوگ ہوں گے، لم یدخلوها جو نہیں جنت میں جو اس میں جنت داخل نہیں ہوں گے، وہم یطمعون مگر اس کی تمنا یعنی اس کی طمع امید رکھتے ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب وہ پھرائے جائیں گے، صرفت پھرائے جائیں گے، ابصار ان کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار یعنی اصحاب النار کی طرف، قالوا وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا ہمیں شامل کرنا، مع القوم قوم ظالم لوگوں کے ساتھ، ظالموں قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے یعنی جن لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں تکبر لاتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو آیات پر ایمان عمل صالح کرتے ہیں، تو سب کا یہاں پہ بیان کھول کر بیان یہاں پہ بتایا گیا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تبطل لهم اسباب، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک آیت کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلوا الجنت اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی السم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے اس کے سوئی کے یا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جائے۔ اصل میں ایک عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ناممکن کوئی بات ہو اس کے موقع پر بولا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ناممکن ہے تو اس پر ہی بولا جاتا ہے۔ تو مطلب آیت کا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں ناممکن ہے، ویسے ہی یہ جو جس طرح کے لوگ ہیں شیطان سے آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، اصل میں تو جب ہم نے کل بھی بڑا روحوں کو جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول ہی نہیں جاتے، تو جنت میں داخل ہونا تو الگ بات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں، تو اس سے
ڈاکٹر اسرار احمد تو ایک اور علی کو کہتے ہیں کہ اس سے اور بہت سی اور قرآن مجید کے کچھ طرح کے اشارات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے اسی زمین پر برپا ہوگی، کیونکہ اور وہ ابتدائی مہمان والی جنت بھی یہیں پر بسائی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہے نا سورہ انشقاق میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کہ زمین کو کھینچا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ عملی فت کو ذہن میں لانے سے یہ نقشہ تصور میں یوں آتا ہے کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو وہ پچک جائے گی، جیسے ربڑ گیند کو کھینچا جائے تو اندر سے پچک جاتی ہے، تو زمین کے پچکنے سے اندر کا سارا لاوا جو ہے باہر نکل آئے گا، وہ جہنم کی شکل اختیار کر لے گا، واللہ عالم۔ وہ پھر حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ روز محشر میدان عرفات کو کھول کر وسیع کر دیا جائے اور یہیں پر برپا ہوگا، یعنی یہیں پر جو روز میدان عرفات کو بہت ہی ہے، یعنی میدان حشر کے میدان یہیں میدان عرفات میں ہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں وجہ ربک والملک صفا صفا کہ جب آئیں گے تیرا رب اور فرشتے صف صف، تو ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار شان جلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے، فرشتے بھی فوج فوج آئیں گے اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ تو یہاں پہ ہی بہشت کی نوازی یہیں پر ہوگی، پھر اہل جنت میں سے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے درجہ بدرجہ اوپر کی جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ اہل جنم یہیں کہیں رہ جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جب ان کی روح لے جائی جاتی ہے تو اس کو فرشتے پوچھتے ہیں اور فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں پر خبیث روح ہے، اور ایسے پھر اس کے لیے دروازے کھولے جب اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ پھر جا کے سجین میں ان کے جو کافر کے لیے یا ان کے لیے سجین جس کو کہتے ہیں ان کے لیے اس میں پھر وہ ڈال دی جاتی ہے۔ اس طرح میں ان الذین کفروا بآیاتنا واستكبروا عنها، بے شک روز انہوں نے ہماری آیات کو قبول کیا تکبر کیا، لا تفتح لهم الابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخفي، یہ بات یہاں پہ دوبارہ بتائی گئی۔ تو پھر یہ کہ لہم من جہنم یحن غواش فوقہم غواش، یعنی انہیں کے ٹھیک ہے جہنم ہی کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی اس جہنم اس کا گانا بھی وہی ہے، اور غواش یعنی کہ لحاف جو ان کا یہی ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، وہ تو سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، حالانکہ بے شک جہنم یقینا کافروں کو گھیرنے والی ہے، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے یہاں پہ یہ ان کے کہتے ہیں کہ استغفار کا جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تکبر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کہ کیا ہے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، لوگ مان لائے اور جو نیک اعمال کیے ان کے لیے پھر یہ ہوگا کہ ان کے کوئی وسعت سے یہ نہیں ہوگا کہ یار کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم کوئی کسی کو کوئی تکلیف دیتے نہیں ہیں اس کے مقابلے میں جس میں اگر کسی انسان میں اس کی اگر استطاعت نہ ہو تو اس کی اتنی ہی تکلیف اس کو دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح یہ بھی آتا ہے کہ آخرت کا محاسبہ جو ہوگا وہ انفرادی طور پر ہی ہوگا، اور آخرت کی صلاحیتوں اور اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کے مطابق ہوگا، اس کی استطاعت کے زیادہ ذمہ داری اس پر ڈالی نہیں جائے گی کہ اس نے کوئی اس عمل اس کے بچائے کو اور اس سے کہا جائے کہ زیادہ، اس کا مطلب یہ کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ نے جو ہمیں بتایا یہ آسان ہے، کوئی مشکل ہے نہیں کہ جی ان کو کرنا کوئی مشکل ہو، ان کے لیے ان کا یہ کہا گیا کہ جی اتنی بات پوچھی جائے گی جتنے اس کی استطاعت ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو کہا گیا تو آپ نے بھی کہا کہ جب تمہیں کسی چیز کا حکم تو اس کو کسی چیز سے روکوں تو جب تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچا کر، اور جب کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس کی تعمیل کرو، جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ پورے کے جتنی یعنی پورے انسان کی کوشش کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے مطابق کیا کچھ کیا، تو وہ اس کے لیے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واتواطؤوا وانفقوا خیر لانفسکم، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو اور سنو حکم مانو اور خرچ کرو، خیر لانفسکم تمہارے لیے بہتر ہے، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کے بوجھ سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اپنی استطاعت کا پوری کوشش کرے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کرے،
اور اگر اس میں کمی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنے پوچھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ کسی سے زیادہ اس کی استطاعت سے زیادہ تو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں جنت میں رہنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل صالح کیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ جہاں بھی ایمان کی بات آئی ہے تو وہاں پہ عمل صالح ضرور آئے۔ یہ نہیں کہ والذین آمنوا صرف آمنوا آ گیا، ایسا نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ جہاں پہ بھی ایمان کی بات ہے تو عمل صالح ضرور ہے۔ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ایمان لے آئے بس کلمہ پڑھ لیا باقی سب کچھ ختم، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ اس میں ہمیشہ ہوں فیہا خالدون۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ پھر دونوں کے درمیان ایک منادی کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا، اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو اس سے جنت والے خوش ہوں گے اور جہنم والے اور مایوس ہو جائیں گے، اس سے تو کوئی چھوٹنے کا امکان ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم دور کر دیں گے ان کے سروں میں جو بھی کینہ ہوگا اس کو نکال دیں گے۔ یعنی کہ جنتوں کی نعمت میں سے ایک یہ نعمت بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتوں کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض جیسے بھائی یہ دل کہتے ہیں کسی کینہ ہو، کسی کے لیے کوئی آپ کے دل میں ہو، جو سینوں میں چھپا ہوتا ہے، کہتے ہیں بغض بھی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غل۔ تو اس کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس دن ان سے نکال دیں گے۔ اس لیے ہم ایک دعا بھی خدا نے ہمیں سکھائی ہے سورہ میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے ان بھائیوں کے گناہ معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، یعنی ہم ان کے لیے دعا کریں جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی قدورت باقی نہ رہنے دے، بے شک رؤوف الرحیم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بھی یہی یہاں پہ جنت میں یہ ہو رہا ہوگا کہ جہاں پہ دنیا میں نیک لوگوں کے درمیان بھی رنجشیں ہو جاتی ہیں، آپس میں بدمزگیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں بھی رہتی ہیں، تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر تک وہ جاتی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک دوسرے سے بغض بھی ہوتا ہے، بغاتے ہونا نہیں چاہیے، مگر ہے کہ دنیا کا یہ ہے تو، مگر جنت میں جانے سے پہلے آخر میں سب دور کر دی جائیں گے، ایک دوسرے کے دل بالکل صاف کر دی جائیں گے، وہ بالکل مخلص دوستوں کے حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو دیکھ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا، فلاں جو مجھ سے لڑا تھا، فلاں نے مجھ پر تنقید کی تھی، آج وہ بھی اسی ضیافت میں میرے ساتھ شریک ہے جس طرح میں ہوں۔ تو اسی آیت کو پڑھ کر سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان، طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطلب کہ کوئی کسی کے دل کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے دل صاف ہوں گے۔ اور اس کا اگر یہ ویسے بھی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کے دامن پر دنیا کی زندگی میں جو داغ لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان داغوں سمیت انہیں جنت میں لے کے نہیں جائے گا، بلکہ وہاں داخل کر لے اپنے فضل سے انہیں بالکل پاک صاف کر دے اور بے داغ زندگی لیے ہوئے وہاں پہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کوئی بھی شخص کسی احساس کے ساتھ نہیں جائے گا کہ اس کے جو دل میں ہوگا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو وہاں پہ صاف کر کے ایک دوسرے کا دل اور پھر بھیج دیں گے۔ سید ابو سید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے، جنت میں جانے کے جا رہے ہوں گے، تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہاں وہ آپس کی ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کی تھی، یعنی وہاں پہ ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور اس ذات کی قسم جس کے دست مبارک میں محمد کی جان ہے، جنتی اپنے جنت کے گھر دنیا کے گھر سے بھی کہیں زیادہ پہچانتا ہوگا، یعنی وہ جنت کے گھر میں اس کے اپنے گھر کو بھی پہچانتا ہوگا کہ یہ میرا گھر ہے جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لوگوں میں شامل کرے جن کے کوئی کسی کے لیے ہمارے لیے دل میں کوئی کینہ نہ حسد نہ، اور ہم بھی بھائیوں کی طرح جنت میں داخل اور وہاں پہ اپنے گھر کو بھی پہچان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں جنت میں گھر عطا فرما۔ جب داخلہ پھر وہ کہیں وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وہ جنت میں داخل ہونے والے وہ پھر وہ یہ نہیں کہ جی وہ وہاں پہ جا کے وہ جس انسان کو دنیا میں بھی ایسے ہونا چاہیے، اور ابدیت کا مقام بھی یہ ہے کہ اللہ کے
انعام و کرام پر اس کا شکر ادا کرنا ہو، تو وہ بھی وہاں پہ بھی اس کو یہ وہی شکر ادا کریں اور پکار اٹھیں کہ یا اللہ ہم اس لائق تو نہیں تھے، ہمارے اعمال ایسے تو تھے تو نہیں، ہم نے کوشش کی بنیاد پر کبھی بھی اس کا مستحق ہو نہیں سکتے تھے، مگر تیرا فضل اور تیری عنایت اور تیرے دین ہے کہ اللہ کے بندے حسن نیت اور حسن اعمال کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اللہ جلال ہم اس بات پر کوئی پھولیں گے نہیں کہ ہم نے کام ایسے کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ اللہ کی حمد و ثنا اور شکر و احسان مندی میں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کا فضل ہے، ورنہ ہم اس لائق تو نہ تھے۔ دوسری تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا احسان نہ جتائے گا، بلکہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدمات کے صلہ میں پایا ہے، تو نہیں تمہارے اعمال کے صلہ میں پایا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ تمہاری صحیح کا اجر ہے، تمہارے کام کی مزدوری ہے اور باعزت روزی ہے، جس کا استحقاق تم نے خود اپنے اعمال سے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جی اللہ یوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہوئے، بلکہ یوں کہیں کہ انہوں نے انتہائی شان کریمی سے اللہ تعالیٰ نے جواب میں ندا آئے گی ونودو، اور وہ ایک ندا آئے گی کہ تمہیں نودو اللہ تلکم کی، یہ ندا آئے گی، پکارا جائے گا ان تلکم کی، یہ جنت ہے جو ورثتموہا بما کنتم تعملون، جو تمہیں وراثت میں ملی ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی جو اگر آپ دیکھیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور ظالموں کے درمیان یہی فرق ہے۔ ظالموں کو جب بھی کوئی نعمت دنیا میں ملتی ہے تو وہ اس فخر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری قابلیت اور ہے صحیح، ہم نے بڑی کوشش کی تھی، ہماری قابلیت ہماری انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ ہمیں مل گیا، ہم نے کام ہی ایسے کیے، ہم نے بڑا کاروبار کیا بڑی محنت سے اور عقل سے، تو ہمیں یہ چیز مل گئی۔ اسی بنا پر ہر نعمت کے حصول پر اور زیادہ پھر وہ متکبر بن جاتے ہیں۔ تو اس کے برعکس جو نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا فضل ہوتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں اللہ کا، جتنے وہ نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ پھر رحیم و شفیق بن جاتے ہیں، فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کا اتنا شکر زیادہ ادا کرتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں بھی وہ اپنے حسن ظن پر غرور نہیں کرتے کہ ہم تو یقیناً بخشے جائیں گے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ امن عمل کے بجائے وہ اللہ کے رحم اور فضل سے زیادہ امید وابستہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کے بجائے کچھ دینا نہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل نہ فرمائے اور ہم مارے جائیں۔ تو اس طرح اس کی حدیث بھی آپ بخاری سے دونوں میں آتی ہے کہ آپ سے فرمایا خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنے رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے، یعنی اللہ کا فضل ہی ہوگا، جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اپنے اعمال کے بدلے کوئی یہ کہے کہ میں اپنے اتنے سے اعمال کی اور میں اس پہ چلا جاؤں گا، تو اعمال کے بدلے سے تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے جو نعمتیں ان کا شکر ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی کہے کہ جی میں نے بہت محنت کی اور بہت کچھ کام کیا اور بڑے اعمال کیے، کوئی ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک آنکھ کا ہی اس سے حساب مانگ لے تو ہم اس کو دے نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ کسی پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے کوئی 500 سال تک عبادت کسی عبادت کی اللہ کی وہ بڑا اپنے آپ میں بڑا سمجھتا کہ میں نے بہت عبادت کی، اور اللہ اس نے کی بھی عبادت، تو اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا نہیں، رحمت سے نہیں، بلکہ میرے اعمال کی وجہ سے میں نے اتنی تیری عبادت کی ہے۔ تو اللہ تبارک نے کہا کوئی ٹھہر جائے، پھر اس کے اعمال کو تولے کہ ایک آنکھ کے بدلے تمہاری آنکھ کو جو دی گئی اس کے بدلے میں، تو وہ بھی اس کو کم پڑ گئی اس کی عبادت کی ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں۔ تو پھر وہ معافی مانگنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے معاف دی کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی نہیں جائے گا، اور ہمارے اعمال تو ویسے ہی ہمارے دھان کہیں ہوتا ہے، عمل کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری بھی ہوتی ہے، خالص اللہ کے لیے پتہ نہیں ہمارے کتنے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا فضل ہی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اور یہاں یہ میراث جو اگر ورثتموہا کہ یہ میراث میں ہے، تو اس بات کی طرف ویسے بھی اشارہ ہے کہ جنت عمل صالح کے بدلے میں نہیں ملے گی، کیونکہ میراث تو کسی کے بدلے میں تو نہیں ملتی، وہ تو ایک سبب ہوتا ہے کہ وراثت کسی کو سبب سے ملتی ہے کہ اس کا نسب وہ کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا وہ ہے تو پوتے کو ملتی نہیں، بیٹا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نسب کی وجہ سے ملتی ہے، یعنی کہ ایک سب کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو اس طرح وراثت بھی آپ بغیر کسب و محنت کے مل رہی ہے، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ ورثتموہا
یعنی تمہیں میراث، یہ جو وراثت جو تمہیں میراث مل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس طرح ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ سے فرمایا ایک منادی ندا دے گا اہل جنت اب تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن و ملال نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان نودو تل ان تلکم الجنت ورثتم ما کنتم، اور آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے جو تم کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سزا ہے کہ اس نے ہمیں یہ کہا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ویسے ہی ہمیں اپنے فضل سے جنت عطا کرے، بنا کسی کی یہ ہے نہیں کہ اپنے اعمال سے لے جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کر دیا تو باقی لوگوں کی تو بات ہی ختم ہو. پھر یہاں بات ہے کہ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنت والے پکاریں گے اصحاب الجنت اصحاب النار. ویسے پتہ چلتا ہے کہ کون پکارے گا. اصحاب اصحاب پہ یہاں پیش ہے، پیش والے ہوتے ہیں فاعل جو کام کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ ہے اصحاب النار، بس یہاں پر زبر ہے، یہ مفعول ہے. یعنی یہ جنت والے پکاریں گے دوزخ والوں کو ان قد وجدنا، کہ ہم نے پایا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا اس کو حق. ان اللہ تعالیٰ کو جو ہم وعدے کیے وہ تو ہم نے حق پایا. تو اللہ تبارک اندر سے ہم سے وعدے اللہ تبارک کیے مومنوں سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم. سورہ لقمان. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے نعمت کے باغات ہیں، ہمیشہ ان کے رہنے والے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی سب پر حکمت والا ہے. اللہ تبارک دوسرے فرماتے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. سورہ نساء میں کریں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک نے کافروں سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ وعدہ بھی اللہ نے پھر پورا کیا. ذرا یونس صلی اللہ علیہ وسلم ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ان لوگوں کو ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشہ کا عذاب. هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ احق ہوا، اور تو سے پوچھتے ہیں کیا سچ یہ سچ ہی ہے. قل ای وربی انہ لحق، تو کہہ دو ہاں مجھے اپنے رب کی قسم یقیناً یہ ضرور سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ اور ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو. اس طرح سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ وہ جادو ہے یہ تم نہیں دیکھ رہے. اس لوہا فاصبروا ولا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جائے پھر صبر کرو یا نہ کرو. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے. انما تجزون ما کنتم تعملون، اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے وعدہ کیا ہوا تھا. تو یہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ہمارے اس وعدے کو سچا پایا جو ہمارے رب نے کیا ہے. ہمیں تو جنتیں مل گئیں جن میں اللہ تعالیٰ نہریں بہ رہی ہیں اور ہر قسم کے عیاشی ہے ان میں، ہر چیز ہمیں تو مل گئی. تو تمہارا کیا، تمہیں ملی کہ نہیں، تم سے جو وعدہ کیا تھا. تو وہ بھی کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں. فأذن مؤذن، پھر ایک مؤذن یعنی کہ ایک منادی دینے والا منادی دے بینہم لعنت اللہ علی الظالمین، کہ لعنت اللہ کے ظالموں پر. یہ وہ لوگ ہیں از یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے. یعنی جب لوگ اللہ کی راہ کو اللہ کی طرف جایا کرتے تھے تو وہ پھر ان سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، اور لوگ ان کو نفرت بھی دلاتے تھے، لوگوں کو دھمکی دے کر راہ حق سے روکتے بھی تھے. یہ کہہ دیتے کہ یہ سیدھی راہ جس پر یہ ہم چل رہے ہیں وہ سیدھی راہ ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک هم فی ضلال بعید. سورہ ابراہیم اللہ تبارک تعالیٰ نہیں اللہ کے راستے کی طرف سے اسی کا ہے، یہ اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے. اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے. وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتا ہے راہ سے روکتے، اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں. یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم یہ کہ یہ کرتے رہیں اپنے
یہ تم کام کرتے رہے ہو، اب تو اس کے بلا پر لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ یبغونها عوجا وہم فی الآخرۃ قافر، اور وہ آخرت کے منکر تھے، وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان یعنی جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک حجاب پردہ ہوگا، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، تو اس کا جیسے ہم سورہ حشر میں آتا نا کہ ان کے دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، جن کے سورہ حدید میں آتا ہے ان کے درمیان آیت نمبر 13 میں کہ حجاب بدری و بینہم سور لہو باب، ایک طرف جنت اور دوسری طرف دوزخ، ان کے درمیان میں ایک فصیل ہوگی جن میں ایک دروازہ ہوگا، یعنی ان کے درمیان اس کے درمیان میں ایک اونچی فصیل ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یعنی ایک طرف اس کے رحمت ہوگی اور ایک طرف اس کے یہ جہنم ہوگی۔ تو یہ جو فصیل ہوگی، جس طرح ہوتا ہے نا کہ قلعے کی جو اونچی اونچی دیواریں تو میں کچھ برج سے بنا دی جاتے جن میں دونوں طرف دیکھا جاتا تھا، یعنی یہ جو دیوار ہوگی ان کے درمیان جنت و دوزخ کے درمیان جو حائل ہوگی، اس میں اس پر کچھ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نہ نیکیاں زیادہ ہیں نہ برائیاں، یعنی کہ برابر برابر ہیں، نہ ادھر جھکا نہ ادھر جھکا، وہ برابر برابر ہیں، ان کا فیصلہ ہوا نہیں، وہ اس پہ بیٹھے ہوں گے، یعنی اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت اور جنت ہوگی اور باہر کی طرف جہنم اور عذاب ہوگی، تو اسی لیے اس کو آراف کا آراف، یہ جو ہے عرف کی جمع ہے آراف، اور یہ مطلب کہ اونچی جگہ ہے، تو یہ اس اونچی جگہ پر جو دیوار، اس دیوار جو ہوگی اس پر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ اہل جنت کو اہل جہنم کو دونوں کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ جنت والے یقیناً یہ وہ لوگ دونوں طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، یار اپنا کل لمبی سے ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے، تو وہ پھر جب ادھر طرف دیکھیں مناد و اصحاب الجنت، اس طرف دیکھیں گے جنت والوں کی طرف، تو وہ کہیں گے اصحاب الجنت ان سلام علیکم، تم سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ابھی تک جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، تم یعنی طمع کریں گے، ان کو اللہ سے طمع کہ اللہ ہمیں اس میں داخل کر دے، ان کو امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں داخل کر دیں گے۔ اذا صرفت ابصارهم، جب ان کی نگاہیں ادھر گھمائی جائیں گی جس طرف دوزخ ہوگی، وتلقى اصحاب النار، ان کی طرف جس طرف اصحاب النار، تو پھر وہ اللہ سے پناہ مانگ رہے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اے ہمارے رب نہ تو ہمیں شامل کرنا ان لوگوں میں، نہ ہمیں داخل کرنا ان لوگوں میں، ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں عذاب نہ انہیں نہ ڈال دینا۔ تو یہ ابھی تو لازم بات ہے کہ جب وہ دیکھیں گے ان کو جہنم کی طرف، تو یہ ان کو دیکھ پہچان لیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و شرک کیا، اللہ سے بغاوت سرکشی کی، ان کو دیکھا اور مارے خوف کے پھر وہ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے پکار اٹھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے سے چاہے، اور ہمیں پلڑا بھاری ہی کر دے، دایاں پلڑا تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، یہ وہ لوگ بیچارے کب تک انتظار کریں گے اللہ جانے، مگر یہ پھر آخر کار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو داخل کر دیں گے، مگر یہ اس وقت تک یہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کس پہ، پھر آگے آئے کہ وہ کیا کچھ، یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا وہاں پہ ایک دوسرے کی بصارت یا سماعت کتنی وہاں پہ اس دنیا میں کتنی تیز ہو جائے گی، وہ دیکھنے کی طاقت کتنی، وہ جنت والے دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، دوزخ والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سب کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، اس جہنم کے عذاب سے بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا، خالص اللہ کی ذات کے لیے شرک سے بچائے، ہاتھ سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنا فضل کرے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔